میں اس دور میں رہتا ہوں جس دور میں لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سود میں گنجائش نکالو کام نہیں چلتے۔ خدا کے بندے تجھے غلطی لگ گئی ہے، مسلمان کا کام کاروبار سے نہیں چلتا، رب کے فضل سے چلتا ہے۔ کاروبار وسیلہ ہوتا ہے، اصل تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی جب تک آپ کا یہ ذوق نہیں ہوگا، آپ کو جب تک یہ انشراح صدر نہیں ملے گا، اتنی دیر تک مزہ نہیں آئے گا۔ بے یقین آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کچی پکی باتیں کر لوں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ میں دوستوں سے اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، سب کچھ ہے، قوت فیصلہ کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں بڑے ہی کام کیے ہیں تو میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی یہیں غلطی لگ گئی، کوئی ایک کر لیتے نا کبھی تو فائدہ ہو جانا تھا، آپ نے زیادہ کام کر لیے تو زیادہ کرنے سے الجھ گئے۔ تو اطمینان پیدا کریں، یقین پیدا کریں، یہ پہلا سبق ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کی زندگی کا۔ دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی۔ فاضل بریلوی کی ہر تحریر میں تقوی چھلکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت محتاط لکھتے ہیں، محتاط، کسی جگہ وہ غیر محتاط نہیں ہوتے۔ آج کل نا لوگ بولنے میں، کہنے میں، لکھنے میں، سمجھانے میں، گپیں کرنے میں غیر محتاط ہو گئے۔ ہمارے مزاج کے اندر بعض ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گفتگو شخصیت سے میچ نہیں کرتی۔ آپ کی بلند و بالا شخصیت ہے، آپ کا قد کاٹ ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کا وہ ایک خوبصورت انداز ہونا چاہیے جس سے آپ کی شخصیت اور زیادہ نکھرے۔ تقوی مومن کی زندگی کا حسن ہے۔ اگر آپ غیر محتاط ہیں نا، آپ کے رویے غیر محتاط ہیں، آپ کا انداز غیر محتاط ہے، آپ کا بولنا لکھنا کہنا غیر محتاط۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے، میرے ذمہ لگایا تو عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ عرض کرنے لگے حضور کسی نے کھلا لباس پہنا ہونا اور تنگ رستے سے گزرنا ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو بندہ کیسے گزرتا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بس ذرا کپڑے سمیٹ کے احتیاط سے گزر جائے تاکہ وہ جھاڑیوں سے اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس حضور یہی تقوی ہے، جو زندگی میں ذرا دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں دنیا میں، جو ذرا بچ کے نکل جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بچ کے بات کی ہے۔ ہمارے شعراء غیر محتاط باتیں کر دیتے ہیں، شعر کہتے ہیں نا جی، تو شعر و سخن کے لوگ بھی بڑے مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ بعض اوقات بات چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شاعر نے آ کے اپنا کلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں ساری رات روتا ہوں، ساری رات تڑپتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ شعر پڑھ کے کہ آپ کی کیفیت تو ایسی نہیں لگ رہی، رونے والی، تڑپنے والی اور ساری رات جاگنے والی لگ تو نہیں رہی۔ کہنے لگے نہیں یہ تو شعر ہے نا۔ تو پھر آپ بڑی شفقت سے فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں آپ نے شعر بھی کہنا ہے تو سچ اور حق کہنا ہے، یہ سرکار کی بارگاہ ہے، آپ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ میں پائی نہیں جاتی۔ احتیاط کا درس دیا ساری زندگی انہوں نے۔ کیا کہا انہوں نے ان لوگوں سے جو حضور کے بارے میں کچی اور کمزور باتیں کرتے تھے؟ یہی تو کہا کہ یہ بارگاہ نبوی ہے، ذرا ہوش سے بولو، یہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو حضور کی شایان شان نہیں۔ کوئی ایسا، مثلاً ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمانے لگے خدا کے بندے میری سرکار تو کسی کو دبانے آئی نہیں، حضور تو کسی کو دبانے نہیں آئے۔ فرمایا شعر یوں پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے جب کوئی فکرہ کہو نا، جملہ کہو تو وہ جچا تلا ہونا چاہیے، وہ معیاری ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں سلام کے شعروں میں بڑی ملاوٹ ہے، یہ شعر پڑھے جاتے ہیں نا سلام کے، تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کر دی ہے، یعنی ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یہ تو کسی استاد کا شعر ہی نہیں لگتا۔ جو تھوڑا بہت بھی شعر و شاعری سے لوگ شغف رکھتے ہیں، اساتذہ کا شعر اساتذہ کا ہوتا ہے، فن کا آدمی فن کی بات کرتا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنیں،
یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی یہاں سے پڑھے وہاں سنے یا وہاں نہ، یہ بات ہی نہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اور تھوڑا توجہ سے سننا، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب میں تھوڑا بہت شعر کا ذوق رکھتا ہوں. اب میں آپ سے کچھ، مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. او بھائی، کانے لالے کرامت کو بھی سمجھنا ہے. ایک یہ کان ہے، ایک کوئلے کی کان ہے. اس کان کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے کوئلہ نکلتا، یعنی خزانے والی کان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے کان ہیں یہ کرامت کی کان ہے. یہ کیا ہے؟ کرامت کی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں. یہ حضور کی شان. بہت سارے لوگ نا حضور کی تعریف کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، لیکن محبوب کی بندہ تعریف کرے نا، محبوب کی، ماں سادی بھی ہو نا، سادی اماں، تو اماں کی تعریف میں نا ملمہ سازی نہیں ہوتی. باقی کسی وقت کوئی بندہ میری طرح کا تھپکی تھپکی دے کے طالب علم سے کام بھی نکلواتا ہے کہ چلو سبق یاد کر لے گا. اماں کی تعریف سادی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملمہ سازی. اماں جب کہتی ہے نا میں صدقے جاواں، تو یہ لہجہ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتی، یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے. اچھا چلو ایک اور بات بھی کرتے ہیں. آج موضوع تو نہیں پر چلو بات آ گئی ہے. ابا جی نہیں کہہ سکتے صدقے واری جاواں، انہوں نے نہیں کہنا. وہ کہہ نہیں سکتے نا بیچارے والی صاحب جو ہوئے. حالانکہ صدقے سارا ہی ابا ہی ہوتا ہے، سارا دن بار صدقے ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے. پر کہتا قرآن نے دو محبتیں بیان کی ہیں، دونوں باپ بیٹے کی. ادھر دیکھو میری طرف. دو محبتیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی. دو محبتیں بیان کی ہیں دونوں باپ بیٹے کی، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ دیکھو یہ دونوں محبتیں باپ اور بیٹے کی محبتیں. یہ کیسی محبتیں؟ باپ نے لفظ نہیں ادا کرنے ہوتے، اس نے جملے نہیں بولنے ہوتے، کچھ مردانہ وجاہت کے تقاضے ہوتے، پر یہ کہ جو وہ پیار کرتا ہے نا اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ماں باپ کی جو تعریف کرتے ہیں بچے کی، وہ خالص ہوتی، اصلی والی. اعلیٰ حضرت بریلوی بہت احتیاط سے، تقوی سے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن لطف بھی سارا ہی لیتے ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ شعری ذوق نہیں پورا ہوا، ایسا بھی نہیں. شعری ذوق بھی پورا ہوتا ہے اور تقوی بھی پورا ہوتا ہے. یہ ذرا انداز دیکھیے. ویسے مناسب نہیں میں مہمان ہوں کوئی ایسی بات کروں جو دقت ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی کا اور مسائل حل کرانے والے کا، ان لوگوں کا محبوب نہیں ہوتا. یہ الا ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح تڑپتے نہیں، یہ ہر وقت شریعت کی حدیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کسی کو شعر بھی نہیں کہنے دیتے، یہ پیار بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ہر وقت نقطے کھینچتے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ فتوے اور سب سے زیادہ حدود تو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، لیکن جو اندر کا درد تھا نا اسے چھپا کے رکھ نہیں سکے، کیونکہ مفتی کا بھی محبوب ہوتا ہے، صرف ناو پڑھانے والے کا بھی محبوب ہوتا ہے، ہاں تاجر کا بھی محبوب ہوتا ہے، سب کا محبوب ہوتا ہے. پتہ تھا حضرت صدیق اکبر کو کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں، پھر بھی بار بار کہتے تھے حضور میرا بھی دل کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے محتاط ہو کے ادھر دیکھو یار میری طرف. میں اب کیا کروں، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. او سنو تو صحیح، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو ویسے ہی موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، آپ نے پھر بھی پکڑا ہوا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو گر جاتا ہے، پکڑا ہوا بھی ہو. چھوڑ دو یار، سنو کیا کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، غلام تھے نا محبوب کے. تو جب حضور کے نقشے کھینچے، سیرت بیان کی، تو وہ جو فتوے لگانے والے تھے نا ان سے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ چلو تم نہیں نہ باز آتے. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے خود سجدہ تعظیمی حرام ہے اس پر کتاب لکھی ہے.
کہ کسی کو سجدہ ایک تو ہے عبادت کا سجدہ، وہ تو کفر ہے، تعظیم کے لیے کرنا حرام ہے، پوری کتاب لکھی، لیکن جب باز نہیں آئے تو بول پڑے، کہنے لگے نہیں نہ تم باز آتے تو سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، جا جو ہندی کر لے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، میں کیا کروں، پیار ہے مجھے نبی پاک سے، کیا کروں، کدھر جاؤں، مدینہ دیکھا، گنبد خضرا دیکھا، وہ جو پیسے جمع کر کے نہیں جاتے غریبوں کے بچے، جن کی اگلی ٹکٹ بک نہیں ہوتی، جن کو پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں پہلی دفعہ گنبد خضرا دیکھا تو تڑپ گئے، کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نوبہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن چونکہ متقی ہوں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی پہ عمل کرنا ہے، پیش نظر ہے وہ نوبہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ انہوں نے تقوی کا درس دیا، احتیاط کا درس دیا، لیکن محبت بھی پوری کی۔ ایک شاعر اردو ادب کے بڑے بہترین تھے، میرا کالج کا زمانہ تھا تو میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے رج کے پڑھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علماء ضرور تحقیق کریں، پڑھیں لکھیں، لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑی عالمی شخصیت ہے، ہر فن کا آدمی فیض یاب ہوتا ہے، ہر فن کا آدمی، وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ معانی کا آدمی ہو، بدیع کا آدمی ہو، علم الکلام کا آدمی ہو، وہ ان سے فیض لینا چاہے نا تو پڑھے ان کو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں، تسلی، ان کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں مرید ہوں، عقیدت مند ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، آپ رکھ کے دیکھیں باقی سارے تراجم، آپ کو تفسیروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے ہیں، اتنے خلوص سے، اتنی للہیت سے، بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہر فن کے آدمی کو فاضل بریلوی نے تسلی دی، لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ حضور کے عاشق صادق، نبی پاک سے پیار کرنا ان کا وظیفہ تھا۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ، علماء جانتے ہیں، ان کی ایک کتاب پر نا ایک ادیب تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی، انہوں نے تبصرہ لکھا، کہنے لگے سمجھ نہیں آتی یہ سارا دن صرف نحو پڑھانے والا مولوی جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اتنا ادبی کیسے لکھتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سارا دن فتوے دیتے تھے، لیکن رات کو جب وہ بیٹھتے تھے حضور کی تعریف کرنے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء دم بخود رہ جاتے تھے، اور شعر کے اندر شعری حسن بھی، ادبی جاذبیت بھی، اور علمی وقار بھی۔ آپ ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ اچھا میرے غنچے کھلا دیے بھی ہوتا تو شاید کوئی شاعر کہتا کہ میں نے جوڑ شوڑ ملا لیا ہے، لیکن میرے غنچے نہیں، دل کے غنچے، اوپر سے بڑے سونے کپڑے پہنے ہوں، اندر سے بندہ اداس ہونا تو لطف نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ دیکھیں، میں نے کہا تصوف کی چاشنی دیکھیں، فرماتے ان کی مہک نے، یعنی خالی حضور کی خوشبو ملے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور دنیا کہتی ہے میں بس جاؤں آباد ہو جاؤں، کہتے ہیں بس حضور کا اگر پھیرا ہو جائے نا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بڑے بڑے لوگ آج کل ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن بہت ہے، انزائٹی بہت ہے، اس کی وجہ یہ ہے خبریں بہت ہیں، زیادہ سوچنا بہت ہے، نکل بہت دور جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حل بتایا ہے، فرماتے ہیں غم جس طرح کا مرضی ہو اور بندہ جو مرضی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سادہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی ہو، غم کوئی ہو، بندہ کوئی ہو،
اگر بڑی تکلیف ہونا تو میرے حضور کو یاد کرے. یہ تقریر نہیں ہے، اور سنو جوانوں، تقریر نہیں ہے، یہ آج تجربہ کر کے دیکھنا. آپ بڑے پریشان ہیں تو رات درود و سلام پڑھ کے سو جاؤ. آپ پریشان ہیں تو حضور کے چہرہ نور کا ذکر پڑھ کے سو جاؤ. حضور معاف کر دیا کرتے تھے، یہ باب پڑھ کے سو جاؤ. نبی پاک نواز دیا کرتے تھے، یہ چیپٹر سیرت کا پڑھ کے سن کے سو جاؤ. آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں، کسی ماہر نفسیات کے سیشن لینے کی ضرورت نہیں، سرکار کو پڑھو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، بندہ کوئی ہو غم کوئی ہو، یعنی کاروباری ٹینشن ہو، گھر کی ہو، کوئی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. وہ جب یاد آ گئے ہیں سب. میرے دوست واپس آنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ تک آنا پڑے گا. امت کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، دروازہ رسول. ہم نے نا بہت سارے نظام پڑھے ہیں، یہ صدارتی نظام ہے، یہ جمہوری نظام ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. لیکن نظام ایک ہی ہے دنیا میں جسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ نظام گھر میں آئے، دینی تنظیموں میں آئے، ہمارے مدارس میں، مساجد میں صحیح طور پہ آئے، ہم اس کے پابند ہوں. جو وزاداری حضور کا نظام ہمیں سکھاتا ہے، جو نظم و ضبط سکھاتا ہے، امیر کی فرما برداری سکھاتا ہے، ہم بچ جائیں گے. باقی یہ کہ آپ تھوڑا بہت کہیں سے کوئی نفع لے بھی لیں تو لمبا نہیں چلتا کام نا. لمبا کام تبھی چلتا ہے جب بندہ حضور سے فیض لے کے چلے، سیرت پاک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. اعلیٰ حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. ماہ مدینہ اپنی، ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے. حضور ہم نے بڑے نظام دیکھ لی، ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. ہوں دو باتیں کبھی نہ، ان کو یاد رکھنا. دین میں ادب کے بغیر ہر چیز کی لذت ختم ہو جائے گی. آپ باادب ہیں تو سب کچھ ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر دل کو سنبھال کے دروازہ رسول تک نہیں نہ پہنچاؤ گے تو یہ بھٹک جائے گا. یہ بھٹک گیا تو ہر چیز کو داؤ پہ لگا دے گا. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. حقیقت بھی ایسے ہی ہے پیر صاحب کی بلا. میں اسی ادارے میں 3 سال پڑھاتا بھی رہا ہوں. یہ مجھے جب بھی کہتے ہیں یوم رضا کے لیے، کہتے ہیں جی اے تہاڈا پروگرام ہے تو تسی پیر صاحب نو لے کے آنا ہے. تو پیر صاحب کریمی فرماتے ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے نہایت ہی مخلص اور مشفق ہیں. جب بھی میں نے عرضی پیش کی آپ نے اس پروگرام کے لیے، آپ نے کریمی فرمائی، لجپالی فرمائی. اللہ کریم آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. یہ بڑی سننے والی بات ہوگی اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے. سارے احباب یاد رکھیے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، محبوب کی نگاہ ہے، عنایت ہے. اور یہ مقدروں اور تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں جس نے اعلیٰ حضرت کو اس مقام بلند پر پہنچایا. لیکن اس کے ساتھ جو ظاہری اسباب ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کثیر الجہاد. آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی تھی جو کہ ایک دینی پیشوا اور رہنما میں ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل، موبائلوں سے نکل کے بات سنیے گا ذرا، سننے والی بات ہے. دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے حافظ تو وہ عالم نہیں، ایک ہوتا ہے عالم تو وہ مقرر نہیں، ایک مقرر ہے تو وہ مفکر نہیں، مفکر ہے تو لیڈر نہیں، اور اگر لیڈر ہے تو وہ مدرس نہیں، مدرس ہے تو وہ پیر نہیں، اگر پیر ہے تو وہ بہترین قاری نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں کہ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، رہبر راہ رشد و ہدایت بھی ہیں. آپ بہترین باپ بھی ہیں، بہترین بیٹے بھی ہیں، بہترین شوہر بھی ہیں، بہترین امام بھی ہیں، اور بہترین
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन के सिपाही भी हैं, मुहाफिज खत्म नबूवत भी हैं, मुहाफिज नमूस सहाबा भी हैं और मुहाफिज नमूस आले रसूल भी हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जरा जवानों वाली सुनाई जाए ना। ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खसूसियत, यानी आप कसीरुल जिहाद, हमारी शख्सियत जिसको कहते हैं, आप वो हैं, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है। और आला हजरत से इस पढ़े लिखे दौर में भी जब लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि तुसी नबी पाक नू हजरत कहंदे हो, सहाबा नू हजरत कहंदे हो, इन्हां नू आला हजरत कहंदे हो, तो मैं कह दसो फिर इन्हां बंदियां नू बंदा किवें समझावे। ओ अल्लाह दे बंदियो, खुदा तुहानू मदीने ले जाए ते हर साल ले जाए। ये अपने जमाने के जितने बुजुर्ग थे उनमें आला हजरत हैं। रह गई बात सहाबा की, तो उनको सहाबी कहना ही इतनी बड़ी डिग्री है, जमाने का कोई हजरत और कोई डिग्री सहाबी के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जो जैसा भी हो वो जब तक मुस्तफा का दीदार ना करे, ईमान ना ले आए, तो सहाबी बन ही नहीं सकता। इस वास्ते छोटी बातों पर तवज्जो ना दिया करें, आप बड़े हो गए, आप बड़ी बातों पर तवज्जो दिया करें। पहली बात जिसने आला हजरत बनाया कि आप हमा जिहा शख्सियत है, कोई कमी अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। दूसरी चीज, जिसने आपको आला हजरत बनाया, जरा गौर से सुने मेरे सारे दोस्त अहबाब, उलमा से दुआएं लेनी है, आपकी खिदमत में पैगाम अर्ज कर रहा हूं। उलमा फरमाते हैं, पिछले जितने मुजद्दिदीन गुजरे हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें। किसी ने एक फितने का मुकाबला किया, किसी ने 2 का, किसी ने 3 का और किसी ने 5 का, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, ये वो मुबारक हस्ती हैं जिनके जमाने में 70 से ज्यादा फितने थे, लेकिन इस गौसे आजम के नायब ने तने तनहा उनका सर कलम कर दिया और मुस्तफा जान रहमत का झंडा बुलंद फरमा दिया। ये है आला, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है कि आपने इतने फितनों का मुकाबला करके इस दीन मतीन की जो रूह थी, उसके ऊपर जितना पड़ा हुआ गर्दो गुबार था और ये तशरीहातें गलत थी, उनको दूर करके दीन सहीहा और पैगाम सहीहा लोगों के सामने वाज़े फरमाया। ये दूसरी चीज थी। अगर आप तवज्जो करें तो तीसरी गुजारिश भी अर्ज करूं आपकी मुबारक खिदमत के अंदर, तवज्जो फरमाइएगा। जिसने आला हजरत को आला हजरत बनाया है, उलमा फरमाते हैं, अब ये बात बड़ी सुनने वाली होगी कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, बेटा थोड़ा पीछे हो जाए, ओ पुत्र ये साफी बैठे हैं तो इनका अपना ड्यूटी जिम्मेदारी है, हमारे भाई हैं, अल्लाह इनको थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पुत्र ओ कूलर आ रहा हो जा पीछे पुत्र, आजो आजो शाबाश। तो थोड़ा ऐसी भी ज़ियारत पुत्र तुसी भी थोड़ा जी अगर इंज हो जाओ ना तो उतो पीरां दी भी ज़ियारत करनी है ना, है माशाल्लाह। ये हमारे मास्टर साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हां दा तसेरा है सारा। ये पीर साहब के बड़े भाई हैं जी और बड़ी मोहब्बत के साथ माशाल्लाह। लो जी तीसरी बात और फिर आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहेंगे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब भी कुरान और हदीस को बयान किया, आला हजरत क्यों है आप, मैं बात ये बता रहा हूं, किस चीज ने आला हजरत बनाया? आपने जो मुस्तदल ठहराया आपकी बात का, वो या कुरान को या हदीस को, आपने तारीख में छलांग नहीं लगाई, ये याद रखिए। चूंकि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला, आपने जब इसी चीज को मुस्तदल ठहराया, यही वजह है कि मेरे रजा ने जो लिख दिया वही लिख दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आला हजरत फरमाए पहले मैंने ये लिखा था तो अब ये लिख रहा हूं, अब मैं रुजू कर रहा हूं, पहले ये मेरी ताकीद थी अब ये थी। अहमद रजा ने जो एक मर्तबा लिख दिया, अल्लाह की रजा से वही हुआ जो अहमद रजा ने लिखा था। समझ आ रही है? इसलिए आला हजरत है, मुकम्मल मुताला करके फिर आप उस बात को आगे वाज़े बयान फरमाया करते थे। और अब आ जाइए जरा अगली बात भी अर्ज करूं कि आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया, ये सुनिएगा जरा। वो बनाया है राबते ने। पीर साहब मैं आपसे दुआ लेने के लिए रब, हालांकि इस मामले में मैं खुद सोचता हूं और हमारे कई उलमा मशाइख इसमें सोचते हैं राबता होना चाहिए। ये जो आला, आप फतावा शरीफ पढ़ने में लंबी बात नहीं करता, आला हजरत का फतावा शरीफ पढ़े, डीजी खान के फतवे उसमें मौजूद हैं, बहावलपुर के उसमें मौजूद हैं, नवाबों के उसमें हैं, सेठों के उसमें हैं, खानों के उसमें हैं, सादात के उसमें हैं, उलमा के उसमें हैं, मखार शरीफ के उसमें हैं, ये गोरडा शरीफ इसके हैं। अमेरिका, अफ्रीका, बंगाल, अरब, आजम, पूरी दुनिया से लोगों ने अहमद रजा से जब राबता किया है तो मेरे अहमद रजा ने फिर ये नहीं कहा कि मैं मसरूफ हूं, नहीं, उन्होंने भी पूरा बैक रिस्पॉन्स दिया। इस राबते ने भी अहमद रजा को अहमद रजा बनाया है। इसलिए मैं जुमला उलमा मशाइख और बिलखसूस टोबा टेक सिंह के मेरे जितने चमकती जबीनों वाले, मैं इनसे गुजारिश करूंगा राबता आपस में रखा करें। हर महीने एक जगह पे बैठ के आप चाय पी रही है ना,
इंशाल्लाह ना ब्लड प्रेशर ना शुगर ना निक्कियां मोटियां बीमारियां ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो नहीं फरमा रहे। और अच्छा ये तुसी आखोगे भी ये अपने उलमा नूं आखी जांदा है। सजना वो जिन्ने स्टूडेंट बैठे हो ताजर बैठे हो साडे टोबे दे आशको तुसी भी अपने उलमा नाल राबता रखिया करो। जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ओके ओके आ चुके ने किते मोबाइल इधर नहीं लगे बैठे आ रही है। उलमा से राब्ता रखें मशाइख से राब्ता रहें और सैयुल अकायद सैयुल अमाल सैयुल अफ़ाल फिक्रे रजा वाले। और ये देखो कैसा गुलशन सजा हुआ है। जितने आए हैं अल्लाह तुम्हें भी सलामतियां अता फरमाए। और आज पीर साहब ने मेहरबानी फरमाई। ये आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह। और अगर मैं कहूं कि तायराना नजर डालें 4 साल की उम्र अक़दसी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जब आपने कुरान मजीद नाज़रा पढ़ा। 6 साल की उम्र थी आला हज़रत की जब आपने जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई। तकरीर का दौरानिया 2 घंटे था। बड़ी बड़ी आपने उलझी हुई गुत्थियां सुलझा दी। और 8 साल की उम्र थी जब आपने अरबी के अंदर पहली किताब वो भी फन पर हिदायतुन नहव उसकी शरह को लिखा है। बाकी किताब लिखना आसान है फन पर लिखना मुश्किल होता है लेकिन आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। अच्छा यही आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आपकी अभी 13.25 साल के करीब उम्र है। आपने पहला फतवा लिखा वो भी रज़ात के मौजू पर और वो भी बिल्कुल सही और सवाब और बरहक लिखा। जब आपकी 19 साल की उम्र अक़दस होती है तो उसमें आपका निकाह होता है। आपकी 21 साल की उम्र अक़दस होती है तो उसके अंदर आपको सिलसिला इजाजत अता किया जाता है। उसके बाद आपका फिर ये जो सिलसिला बैत है वो जुड़ता है। 23 साल की उम्र के अंदर आप पहला हज करते हैं। 27 साल की उम्र में पहली फारसी की किताब लिखते हैं। जब आपकी 30 साल के करीब उम्र होती है एक रिवायत 31 साल बैठ जाइए मेरी जान 1 मिनट बैठिए मैं बुलाता हूं आपको ले आइए मैं बुलाता हूं आपको। 31 साल की उम्र अक़दस होती है तो कसीदा मिराजिया लिखा उसके 18 अशार लिखे। उसके बाद 45 साल की उम्र अक़दस होती है तो आला हज़रत फतावल हरमैन शरीफैन लिखते हैं। 50 साल की उम्र होती है तो आप मदरसा मंजर इस्लाम की बुनियाद रखते हैं जो कि आप पूरी कायनात में बरेलियत मरकज बरेलवियत का माना जाता है। आपकी उम्र अक़दस 51 साल की होती है दूसरा हज करते हैं। यही वो हज है जिसमें आला हज़रत ने इल्मे गैबे मुस्तफा पर एक किताब लिखी जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया है। और ये 8 घंटों में लिखी 2 हाथों से लिखी बुखार के बावजूद लिखी बगैर किताबों के लिखी। और जो लिखा है उसने ऐसा रंग दिखाया कि आज तक जिसको इस मसले पर तसल्ली न हो अहमद रजा की किताब पढ़ ले हुजूर के इल्मे गैब को मानने पर मजबूर हो जाता है। यही वो हज था जिसमें मेरे इमाम अहमद रजा जब जाली मुबारक के सामने जाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये कलाम जब लिखा मुस्तफा जाने रहमत ने पर्दे हटा दिए और आंखों से अहमद रजा ने मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की झलक को देखा है। यही वो हज मुबारक था जब इजाजतें थी आसानी था। यही वो हज मुबारक था जिसके अंदर बड़ी बड़ी बरकत लेकर इमाम अहमद रजा अपने वतन को लौटे। 52 साल की उम्र थी जब कराची में तशरीफ लाए। 58 साल की उम्र थी जब कंजुल ईमान को लिखना शुरू किया। और लिखवाते वक्त भी मंजर अजीब होता था। एक बंदा दाएं बैठा एक बाएं एक सामने इधर से एक मसला उसका जवाब इधर से एक मसला उसका जवाब इधर से एक आयत पढ़ी जाती उसका जवाब। अरे ऐसा बंदा कहां से लाओगे। और जब आपकी 67 साल की उम्र होती है तो आपने वहां पर 2 कौमी नजरिया पेश करके इन मुसलमानों को बताया कि तुम्हारा नजरिया क्या है लीडर कौन होता है। आपकी यही 67 साल की उम्र थी। आपने फलसफियों का रद्द किया हरकते जमीन वालों को ऐसा हिलाया कि आज तक हिले हुए हैं। समझ आ रही है। वो पढ़ेंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। जब आपकी 68 बरस की उम्र होती है ये जो इल्म का इरफान का तरीकत का खिताबत का और ये जो एक सूरज था ये गुरूब हो गया। मेरे आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी मुबारक जिंदगी ये है। और अगर एक लफ्ज में बयान करूं तो वो ये बनता है मुझे साथ दूसरा लफ्ज भी जोड़ना पड़ता है। इश्क और अदब के जहां 2 समंदर इकट्ठे हो जाएं वहां से अहमद रजा की जिंदगी और फिक्र का आगाज होता है।